اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمین۔ عرفان اسلامی کے موضوعات پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی۔ کل کی گفتگو میں نہایت اہم موضوع کی طرف اشارہ کیا گیا اور وہ سیر و سلوک اور عرفانیات میں استاد کی اہمیت اور ضرورت پر توجہ تھی۔ سیر و سلوک میں اور عرفان اسلامی میں ایک استاد ماہر کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اس موضوع پر تفصیلی طور پر گفتگو گزشتہ درس میں بھی کی گئی اور اس کے علاوہ متعدد جو ہمارے دروس ہیں وہ اس موضوع پر ان کی اس اہمیت کو بیان کرتے ہیں اور بیان ہوا۔ مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی نے نہایت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا جسے کل ہم نے بیان کیا، اور اکثر مؤمنین کے ذہنوں میں یہ سوال موجود ہوتا ہے کہ وہ عارف کامل سید علی قاضی طباطبائی، مرحوم اللہ حسین قلی حمدانی، مرحوم بہاری حمدانی، ایسی شخصیات ہماری دسترس میں نہیں ہیں، ہم ایسی شخصیات سے فیضیاب نہیں ہو سکتے ہیں، ان کا اس دنیا سے انتقال ہو چکا ہے۔ یقیناً اس برہے میں اس زمانے میں بھی عرفان اسلامی کے میدان میں نہایت اہم شخصیات موجود ہوں گی، لیکن ہمیں ان کے بارے میں علم نہیں ہے، ہم ان کو تلاش نہیں کر سکتے، ادھر ادھر سے علماء سے پرسجو کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کوئی ہمیں خبر نہیں دیتا۔ ممکن ہے ہمارے ہمسائے میں ہی کوئی ایسی شخصیت رہتی ہو، لیکن ہمیں اس کی جو کیفیات ہیں، جو اس کے روحانی مقامات ہیں، ان کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے میں جب استاد کی تلاش کرنا ہمارے لیے آسان کام نہیں ہے، نہایت دشوار ہے، اور استاد کو تلاش کرنا بھی نہایت اہمیت رکھتا ہے، اور سیر و سلوک کا سفر استاد کے بغیر طے کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اور انسان کے راہ بدر ہونے کا بھی چانسز اس میں زیادہ ہوتا ہے، تو انسان کیا کرے؟ میں جو ایک اسکول میں پڑھاتا ہوں، میں جو ایک یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں، میں جو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں جو کسی جگہ پر جاب کرتا ہوں، عرفان اسلامی سے دلچسپی ہے، سیر و سلوک میں دلچسپی ہے، میں اس سفر کا مسافر بننا چاہتا ہوں، اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے چونکہ استاد میسر نہیں ہے، ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آیت اللہ مصباح یزدی نے اس سوال کو بیان کیا، اور اس سوال کو ہم نے گزشتہ درس میں بیان کر دیا تھا، جواب بھی بیان کر دیا تھا کہ اگر کسی کو استاد نہیں مل رہا تو ایسے شخص کا یہ وظیفہ بنتا ہے کہ وہ نہایت اہم اخلاقی کتابوں کا، عرفانی کتابوں کا مطالعہ کرے جس سے پہلے بزرگان نے تحریر کر دیا ہے۔ مثلا وہ آثار کہ جو مرحوم علی قاضی کے حالات زندگی سے متعلق ہے ان کا مطالعہ کیا جائے، وہ قلمی نسخ جو مرحوم اللہ حسین قلی حمدانی سے نقل ہو چکے ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے، چونکہ ان شخصیات کے آثار تو باقی ہیں نا۔ مثلا انہوں نے اپنے شاگردوں کو ہدایات کی ہیں، مرحوم قاضی نے مرحوم مفسر قرآن کو جو ہدایات کی ہیں، مرحوم آیت اللہ بہجت کو جو ہدایات کی ہیں، مرحوم عبد الکریم رضوی کو جو ہدایات کی ہیں، بالاخره یہ ان اساتید نے ان باتوں کو آگے اپنے شاگردوں کے لیے بیان کیا ہے کہ قاضی نے مجھے یہ ہدایت کی تھی، یہ ہدایت کی تھی، یہ ہدایت کی تھی، اور یہ سب آثار اس وقت مارکیٹ میں دستیاب ہے، آن لائن انٹرنیٹ پر بھی آپ جو سجو کریں تو آپ کو ایسے آثار مل جائیں گے جو علی قاضی طباطبائی سے ہیں، جو ملا حسین قلی حمدانی سے ہیں، جو مرحوم بہجت رحمۃ اللہ علیہ سے ہیں، مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ہیں۔ بس ایسے آثار کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، اخلاقی عرفانی کتابوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، بعنوان راہ
سیر و سلوک، پھر علماء اخلاق کے حضور جانا، ان سے استفادہ کرنا، جو ان علماء اخلاق نے معرفت کے میدان میں جو خطوط تحریر کیے ہیں ان خطوط کا مطالعہ کرنا۔ مثلا اس سلسلے میں بہترین کتاب میری نظر میں کتاب تذکرۃ المتقین ہے۔ اس کتاب کا مجھے اردو ترجمہ نظر نہیں آیا، لیکن یہ کتاب بہترین کتاب ہے، چونکہ اس میں مرحوم بہاری حمدانی کے خطوط ہیں، ملا حسین قلی حمدانی کے خطوط ہیں، اور مرحوم شیخ نخدقی سے متعلق بھی اس میں مطالب کو بیان کیا گیا ہے۔ بس آیت اللہ مصباح خلاصہ کلام یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو بزرگان گزر چکے ہیں ان بزرگان کے آثار کا مطالعہ کرنا ایسے افراد کے لیے جنہیں استاد میسر نہیں ہے ان کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہے آیت اللہ مصباح کا بیان۔ میں عرض کرتا ہوں کہ بندہ حقیر نے واقعاً زحمت کی ہے اور رسالہ لب اللباب کو 101 درسوں میں بیان کیا ہے۔ یہ مرحوم مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے دروس کا مجموعہ ہے، جسے آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طاہرانی نے اپنے نہایت ہی قیمتی کلمات کے ساتھ، نہایت ہی بہترین قلم کے ساتھ اسے تحریر کیا ہے، نہایت ہی علمی انداز میں اسے قلم بند کیا ہے۔ میں نے اس پہ درس دیے ہیں، 101 درس ہے، اور یہ رسالہ آپ کو اردو زبان میں بھی میسر ہے۔ جامعہ تعلیمات اسلامی کی جانب سے سیر و سلوک کے عنوان پر ایک کتاب شاید 1980 میں پبلش ہوئی تھی۔ یہ کتاب انٹرنیٹ پہ بھی دستیاب ہے، اگر آپ انٹرنیٹ پر جستجو کریں سیر و سلوک جامعہ تعلیمات اسلامی تو آپ کو مل جائے گا۔ اس میں مرحوم شہید مرتضیٰ مطہری کی وہ جو عرفان اسلامی کا انہوں نے تعارف کروایا ہے وہ بھی اس میں موجود ہے۔ مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سیر و سلوک کا اس میں کچھ حصہ موجود ہے، اور آخر میں علامہ محمد حسین طباطبائی کا یہی رسالہ لب اللباب جو آیت اللہ طہرانی نے قلم بند کیا، اسے علامہ طباطبائی کے نام سے اس کتاب میں پبلش کیا گیا ہے۔ بس ایک تو ہمارے پاس یہ رسالہ اردو میں بھی موجود ہے، لیکن اگر آپ اس کو مطالعہ کریں تو بہت سی آپ کو اس میں پیچیدگیاں، بہت سی مشکلات دکھائی دیں گی، لیکن ہم نے اسے تفصیل سے وہاں تشریح کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو افراد بھی سیر و سلوک میں دلچسپی رکھتے ہیں، اگر ان دروس کو اول سے آخر تک ترتیب کے ساتھ وہ مرتب جو ہے وہ ملاحظہ کریں، ان کی سماعت کریں، تو ان کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ پھر یہی کتاب جو اس وقت ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں اور اس کے دروس دے رہے ہیں، عرفان اسلامی کی تلاش، مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی نے نہایت بہترین انداز میں اس کتاب کو جو ہے وہ اس کے دروس دیے ہیں، اور پھر اس کو قلم بند کیا گیا اور اس کو پبلش کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں عرفان اسلامی سے متعلق بہت سے اہم شبہات کا آیت اللہ مصباح یزدی نے اس میں بہترین انداز میں جواب دیا ہے۔ مکمل کتاب ہم اس کی تقریباً اب آخری چونکہ دروس میں ہے اور آج 98واں درس ہے، اور ہم تفصیل سے اس کتاب کو آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ بہترین کتاب ہے۔ اگر وہ افراد جو سیر و سلوک میں عرفانیات میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان 98 دروس کو، اور انشاءاللہ شاید یہ 100 سے اوپر کراس کریں گے، 110 تک شاید پہنچ جائیں، ان دروس کو جو افراد سماعت کریں گے انہیں ایک غنی ذخیرہ مل جائے گا عرفان اسلامی پر۔ ایسے افراد جو استاد کی تلاش میں ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں استاد نہیں مل رہا، آیت اللہ مصباح انہیں جو نسخہ بیان کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ پہلے سے جو اساتید اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے آثار کا مطالعہ کریں۔ تو یہ بہترین 2 اثر میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیے۔ عرفان اسلامی کا تعارف بہترین اثر ہے، اور اس کے علاوہ رسالہ لب اللباب بہترین اثر ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے نہایت ہی گراں قدر عرفانی شخصیات کے حالات زندگی بھی بیان کیے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ بہجت کے نزدیک یہ بہترین درس اخلاق ہے کہ انسان علماء کے حالات زندگی کا مطالعہ کرے۔ لہٰذا وہ افراد جو بارہا ہم سے سوال کرتے ہیں کہ استاد نہیں ملتا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو آج کا یہ جو ابتدائی مقدمہ ہے یہ ان کے لیے تفصیل سے ایک دفعہ پھر میں بیان کر رہا ہوں، اور آیت اللہ مصباح نے گزشتہ درس میں
اسے ہی بیان کیا تھا کہ وہ سابقہ اساتید بزرگان کے آثار کا مطالعہ کریں جو انہوں نے اپنے شاگردوں کو نصیحتیں کی ہیں، ان نصیحتوں کا مطالعہ کریں۔ یقیناً یہ ایسے افراد کے لیے جو طالبان سیر و سلوک ہیں، طالبان طریق اللہ ہے، ان کے لیے مفید بھی ہے، راہ گشا بھی ہے، ان کے لیے راستہ کھولے گا، انہیں بلندیوں تک پہنچنے میں مدد کرے گا، سعادت عظمیٰ پر فائز ہونے میں ان کی مدد کرے گا۔ بس یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ آپ اس میں یہ توجہ نہ دیں کہ میرے جیسا ایک حقیر انسان ان کلمات کو ادا کر رہا ہے، یہ کلمات میں میری صرف زبان ہے، جو کلمات ہیں وہ جلیل القدر شخصیات کے ہیں، لہٰذا آپ بندہ حقیر کو دیکھ کر ان گراں قدر قیمتی کتابوں سے جو ہے وہ چشم پوشی نہ کریں، انہیں نظر انداز نہ کریں، انہیں ضرور مطالعہ کریں، ضرور انہیں سماعت کریں، یہ آپ کے لیے مفید اور راہ گشا ہے۔ یہاں مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی کی اس کتاب میں عارف کامل ملا حسین قلی حمدانی سے ایک نہایت ہی اہم جو دستور العمل ہے اس کا ایک اقتباس یہاں پر موجود ہے، جسے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ آیت اللہ مصباح یزدی نے اس نسخے کا جو انتخاب کیا ہے واقعاً بہت ہی مناسب جگہ پر اسے حاشیے میں لے کر آئے ہیں، وہ بھی ملا حسین قلی حمدانی استاد کل تمام شخصیات عرفا کے۔ ملا حسین قلی حمدانی طالبین سیر و سلوک، طالبان سیر و سلوک کو بیان کر رہے ہیں کہ نجات اور سعادت کے طلبگار سالکین پر یہ بات مخفی نہیں رہنی چاہیے کہ اہل نجات دو طرح کے ہیں، ایک گروہ کو اصحاب یمین کہا جاتا ہے، ایک گروہ کو اصحاب مقربین کہا جاتا ہے۔ اگر طالبان سعادت نے اصحاب یمین کے وظیفے پر عمل کر لیا، اور اصحاب یمین کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ گناہوں کو ترک کرنے پر تاکید کرتے ہیں، تو اگر انسان نے اصحاب یمین کے اسی وظیفے پر یعنی ترک گناہ پر عمل کیا تو وہ اس گروہ میں شامل ہو جائیں گے جو اصحاب یمین کا گروہ ہے۔ اور اصحاب مقربین نے ترک گناہ کے علاوہ بھی کچھ وظائف کو بیان کیا ہے۔ اب سب سے پہلے اصحاب یمین کے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ مثلا لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم بہت چاہتے ہیں کہ گناہ کو ترک کریں، لیکن ہماری زندگی میں گناہ موجود ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے گناہ ہماری زندگی میں موجود ہیں، تو کیا وجوہات ہیں؟ آیت اللہ ملا حسین قلی حمدانی ان وجوہات کو بیان کر رہے ہیں، لیکن ان وجوہات کو بیان کرنے سے پہلے آیت اللہ ملا حسین قلی حمدانی بیان کرتے ہیں کہ اے اصحاب مقربین کے گروہ میں شامل ہونے والے انسان، سب سے پہلے تمہیں اپنی حقارت کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ تو ایک حقیر انسان ہے۔ حضرت ملک الملوک کی عظمت اور قدرت کی طرف اگر تیری توجہ ہو، اس عظیم بادشاہ کی طرف اگر تیری توجہ ہو، اور اس عظیم بادشاہ کی بارگاہ میں گناہ اور نافرمانی کی طرف تو اگر قدم بڑھانا چاہے، تو اگر تیری توجہ اس عظیم ملک الملوک ہستی کی طرف ہو جائے تو ہرگز تو گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا۔ بس انسان غافل ہے، خداوند متعال سے غافل ہے، حضرت حق متعال کی جو نعمات ہے ان نعمات سے غافل ہے۔ انسان اپنی زندگی میں اللہ کی نعمات کے بغیر گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، اس کے بغیر میں گناہ نہیں کر سکتا۔ یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، اس کے بغیر میں گناہ نہیں کر سکتا۔ یہ آنکھ اللہ کی نعمت ہے، اس کے بغیر میں گناہ نہیں کر سکتا۔ یہ کان اللہ کی نعمت ہے، اس کے بغیر میں گناہ نہیں کر سکتا۔ میرے جسم کے باقی اعضاء و جوارح اللہ کی نعمت ہیں، ان کے بغیر میں گناہ نہیں کر سکتا۔ پس میں اللہ کی نعمات سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، اور اس ملک الملوک ہستی کی بارگاہ میں اس کے سامنے
نافرمانی کر رہا ہوں. انسان غافل ہے. اگر متوجہ ہو تو ہرگز ہرگز انسان گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا. ملا حسین قلی حمدانی اس سوال کو یہاں ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے. یہ جو ہم لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں گناہ کو ترک کریں، لیکن گناہ ہے کہ ہماری اس سے جان ہی نہیں چھوٹتی ہے. تو کیا وجوہات ہیں کہ ہم گناہ سے چاہتے ہوئے بھی جان نہیں چھڑا پا رہے اور یہ گناہ ہمارے پیروں کی زنجیر بن چکا ہے. ملا حسین قلی حمدانی بیان کرتے ہیں کہ ایھا الانسان، اس دنیا کے بارے میں جو دنیا حقیر ہے، جو دنیا پست ہے، اس دنیا کے بارے میں تم سوچ رہے ہو. اپنی سوچ کو تم نے اس دنیا میں مگن کر رکھا ہے، اور وہ ابدی زندگی جو تمہاری آخرت سے متعلق ہے، اس ابدی زندگی میں تمہیں کیا نفع ہے، کیا نقصان ہے، اس سے تم بالکل غافل ہو. اگر تم اپنی اخروی زندگی اور ابدی زندگی کے ابدی فوائد کی طرف متوجہ ہو جاؤ تو تم اس بات کی طرف خود بخود توجہ کرو گے کہ کس قدر سعادت عظمیٰ سے تم نے خود کو محروم کر رکھا ہے، کس قدر نفع سے محروم کر کے نقصان سے تم نے جو ہے وہ اس سے آغوش میں اپنی لے لیا ہے. بس سب سے پہلے ایھا الانسان، تم اپنے آپ کو دنیاوی سوچ سے باہر نکالو اور اپنی سوچ کو آخرت کی طرف متوجہ کرو. دنیا کے نقصان کو دیکھو، آخرت کے فائدے کی طرف توجہ کرو. یہ پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ آیت اللہ ملا حسین قلی حمدانی فرماتے ہیں کہ ایھا الانسان، اپنی عاجزی کی طرف توجہ کرو. تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ اللہ کے فرشتوں کی حفاظت میں ہے، اور کیا تم اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہو کہ تمہارے جسم کے ہر حصے پر، ہر لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے تمہارے وجود پر، اور تم ان نعمات کا جو ہے وہ انکار بھی نہیں کر سکتے اور ان نعمات کا احصاء بھی نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے. مثلا اللہ نے میرے زبان پر کون کون سی نعمتیں ہر لمحے میں مجھے عطا کر رہا ہے. اگر میں آج کی جدید سائنس میں اس کی تحقیق کروں تو شاید کچھ چیزیں وہاں مجھے جو ہے وہ دکھائی دیں، وگرنہ میں ان چیزوں سے غافل ہوں. تو جب اللہ تبارک و تعالی کی نعمات میرے وجود پر، ہر جسم کے حصے پر، ہر لمحے میں بے پناہ رحمتیں، نعمتیں اس کی جانب سے آ رہی ہیں، تو میں کیوں کر اللہ کی نعمات سے اللہ کی بارگاہ میں اس کی نافرمانی کروں. انسان اگر اس چیز کی طرف متوجہ ہو جائے تو انسان گناہ سے ہاتھ کو کھینچ لے گا. پھر ملا حسین قلی حمدانی کہتے ہیں کہ تم اس گناہ پر سخت سزاؤں سے کیسے غافل رہ سکتے ہو. بالآخر انسان اللہ کی نافرمانی کرے گا تو انسان یہ نافرمانی جو انجام دے رہا ہے تو موت سے غافل ہو کر نافرمانی انجام دے رہا ہے، قیامت سے غافل ہو کر اللہ کی نافرمانی انجام دے رہا ہے، اور موت اور قیامت کے درمیان جو برزخ موجود ہے، جس برزخ میں ہزاروں مشکلات کا انسان کو سامنا کرنا پڑے گا، ان تمام چیزوں سے انسان خود کو غافل رکھے ہوئے ہے، لہذا آسانی سے انسان گناہ کی طرف بڑھ جاتا ہے. خود یہی موت دیکھ لیں، یہی جان کنی کی کیفیت دیکھ لیں، کس قدر تلخ کیفیت ہے، کس قدر مشقت آور کیفیت ہے، کس قدر اذیت کنندہ کیفیت ہے. یہ انسان اگر اس کے بارے میں توجہ کرے کہ جان کنی کا عالم کوئی معمولی عالم نہیں ہے، برزخ کا عالم کوئی معمولی عالم نہیں ہے، قیامت کی جو ہولناکی ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے. اگر انسان متوجہ ہو تو انسان خود بخود ان گناہوں سے دوری اختیار کرے گا. گناہ کی جو نتیجہ ہے جس سے انسان نے قیامت کے دن اس گناہ کے ہولناک نتیجے سے
روبرو ہونا ہے، اس سے غفلت باعث بنتی ہے کہ انسان گناہ کی وادی میں داخل ہو جائے۔ انسان کو اس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ جو دن وحشت پر مشتمل ہے، خوف پر مشتمل ہے، اس دن اللہ کے مقرب بندے بھی خوف زدہ ہوں گے اور پریشان ہوں گے۔ اور وہ کیوں خوف زدہ نہ ہو؟ وہ دن ایک ایسا دن ہے کہ جس دن زمین آگ بگولا ہوگی اور ہوا آگ سے بھی زیادہ گرم ہوگی، اور جہنم میں ہر طرف سے خلائق کو جمع کیا جا رہا ہوگا اور جہنم ان پر محیط ہوگی۔ اللہ کے غیظ و غضب ڈھانے والے فرشتے مصروف عمل ہوں گے، انسانوں پر اللہ کا قہر ڈھا رہے ہوں گے، اور ایسے میں اللہ کے نیک بندے بھی وحشت کی حالت میں، اضطراب کی حالت میں ہوں گے۔ اور وہ افراد جو گناہ کرتے تھے وہ ایک نہایتی بدبودار کردار کی حیثیت میں فرشتگان عذاب الہی کے شکنجے میں، عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ سورج سوانیزے پر ہوگا اور زمین لوہے کی بھٹی کی طرح دہک رہی ہوگی، اور انسان اپنے اعمال کا محاسبہ دینے کے لیے خوف زدہ ہوگا۔ پل صراط سے عبور کرتے ہوئے انسان خوف میں مبتلا ہوگا۔ ابھی جہنم کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں، یہ سب مراحل تو جہنم سے پہلے ہے۔ جہنم کی ہولناکی تو اس کے بعد آنی ہے۔ یہ جو آگ ہے، یہ جو طوق ہے، یہ جو زنجیریں انسان کو پہنائی جائیں گی، یہ جو سانپوں اور بچھوؤں کا قبر کے اندر بیان ہے، یہ سب تو جہنم سے بہت پہلے کے مراحل ہیں۔ تو ایھا الانسان، تو ان چیزوں سے غافل ہے، ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہے، لہٰذا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عصیان کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ اور یہ جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں، ملا حسین قلی احمدانی کہتے ہیں، یہ ان ہولناکیوں کا 1000واں حصہ بھی ابھی تو میں نے بیان نہیں کیا ہے۔ بس ایھا الانسان، تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی نعمات سے نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو پھر اس کی ہولناکیوں کی طرف تو متوجہ ہو۔ تو غفلت میں مبتلا ہے، اس وجہ سے گناہ کر رہا ہے۔ بس یہ جو 4 بنیادی عوامل ملا حسین قلی احمدانی نے بیان کیے، ان عوامل پر توجہ سے انسان خود کو گناہ سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اب یہاں ملا حسین قلی احمدانی سالکان طریق اللہ کو نصیحتوں کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ بیان کر رہے ہیں کہ جو پہلے بیان ہوا ترک گناہ، یہ اہم موڑ ہے کہ انسان کو یہ اپنی زندگی سے گناہوں کا خاتمہ کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ اگر انسان ان 2 فارمولوں کو اپنے پاس وہ آویزہ گوش کر لے، جیسے فارسی میں کہتے ہیں، اپنے کانوں کے ساتھ آویزہ کر لے اور ہمیشہ ان کو ان کی طرف متوجہ ہو، ایک ہے ترک گناہ، ایک ہے اطاعت۔ اللہ کی معصیت کو ترک کرے اور اللہ کی اطاعت کو اور فرمانبرداری کو انجام دے۔ اگر انسان ان 2 کاموں کو مسلسل اپنی زندگی میں حصہ قرار دے گا تو یہ انسان اعلیٰ مقامات تک پہنچ سکتا ہے۔ ملا حسین قلی احمدانی نے یہ وظیفہ دے دیا۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہوں سے اجتناب میں کوتاہی نہ کرو، یعنی کوئی گناہ انجام نہ دو، کسی قسم کی کوتاہی نہ کرو، تو اگر خدا نخواستہ تم سے تمہاری زندگی میں ایک غلطی سے کوئی معصیت ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو ایھا السالک، تمہارا وظیفہ ہے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، وضو کرو، 2 رکعت نماز ادا کرو اور نماز کے بعد بیٹھ جاؤ 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، 70 مرتبہ استغفار کرو۔ پھر اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھو اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، معافی مانگو۔ یقیناً امید کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ پر تمہیں معاف کر دے گا۔ اس عمل کو گناہ کے فوراً بعد ایک سالک کو انجام دینا چاہیے، کل پرسوں ترسوں پہ اسے ٹالنا نہیں چاہیے، چونکہ گناہ جب انسان انجام دیتا ہے
تو خداوند متعال اس فرشتے کو آرڈر کرتا ہے کہ ابھی اسے تحریر نہ کرو، شاید یہ توبہ کر لے، لہٰذا فوری بنیادوں پر انسان کو اس وظیفے پر عمل کرنا ہے جو ملا حسین قلی حمدانی نے بیان کیا، تاکہ انسان کے نامہ اعمال میں وہ گناہ ثبت اور ضبط اور مکتوب نہ ہو پائے۔ پھر ملا حسین قلی حمدانی کہتے ہیں کہ ایھا السالک، بسا اوقات انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے، لہٰذا یہ جو رسالے لکھے گئے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں کبیرہ گناہوں کو بیان کیا گیا ہے، مرحوم شہید اسلام شہید دستغیب شیرازی کی کتاب گناہان کبیرہ، اسے مطالعہ کریں، اسے اپنے جو مطالعے کا حصہ قرار دیں تاکہ انسان کو معلوم ہو کون سی چیز گناہ ہے اور اس گناہ سے انسان کو اجتناب کرنا ہے۔ ملا حسین قلی حمدانی کہتے ہیں کہ معلومات نہایت اہم ہیں ترک گناہ کے لیے، لہٰذا انسان کو ہوشیار رہنے کے لیے گناہوں کا علم ہونا ضروری ہے، اور انسان ان گناہوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے اور اس کے بعد ان سے دوری اختیار کرے۔ مثلا غیبت بیان کیا جاتا ہے، جھوٹ بیان کیا جاتا ہے، دوسروں کو اذیت کرنا، نماز کو ترک کر دینا، یا اس کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہیں ان سے انسان اجتناب کرے، گناہ بما ہوا گناہ انسان کو اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ پھر ملا حسین قلی حمدانی کہتے ہیں نماز فجر سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے اٹھو اور اٹھتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرو، شکر کرو کہ اس نے تمہیں اپنی بارگاہ میں ہم کلام ہونے کی دعوت دی ہے۔ پھر یہاں ملا حسین قلی حمدانی بیان کرتے ہیں کہ وہ باتیں جو مرحوم محسن فیض کاشانی نے منہاج جو نجات میں ذکر کی ہیں، وہ باتیں بھی کافی اور شافی ہیں، ہر روز کے لیے ان پر عمل کرو اور ان کی پابندی کرو، وہ وظائف شب و روز کے لیے ہے، اور تم جو عمل انجام دے رہے ہو تمہارا عمل صرف زبان تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہاری توجہ قلبی طور پر تم اس عمل کے ساتھ جو ہے وہ ایک رابطہ قائم کرو۔ اگر انسان حضور قلب کے بغیر کسی بھی عمل کو انجام دیتا ہے تو اس عمل میں تاثیر نہیں ہوگی، اگرچہ اس کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن وہ جو عمل انسان کو ملکوت اعلیٰ تک لے جائے گا، اس عمل میں وہ ابھی خاصیت نہیں ہے۔ لہٰذا انسان نماز پڑھ رہا ہے، زبان کو حرکت دے رہا ہے، اعضاء و جوارح کو رکوع و سجود میں لے کر جا رہا ہے، لیکن اس کا وجود ابھی مصلی نہیں ہوا، نمازی نہیں ہوا، تو انسان اپنے باطن کی طرف توجہ کرے، اور باطن سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز میں یا دوسری عبادات میں حاضر ہو، حضور قلب کے ساتھ امور کو انجام دے۔ نماز مکمل کر لی تو اب اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ استغفار کرے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، 100 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا تکرار کرے۔ دعائے صباح، آیت اللہ ملا حسین قلی حمدانی کہتے ہیں کہ دعائے صباح کی قرأت کی جائے، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح کو ترک نہ کیا جائے۔ پھر آیت اللہ فرما رہے ہیں کہ کم از کم قرآن مجید کا ایک جز و ایک پارہ ضرور قرأت کیا جائے، وضو کی حالت میں کیا جائے، خضوع و خشوع کی حالت میں کیا جائے، اور قرأت کے دوران بلا ضرورت گفتگو سے اجتناب کیا جائے۔ رات کو سونے کے لیے انسان اپنے بستر میں جانے لگا ہے تو کلمہ شہادت پڑھے پہلے، پھر اس کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، 15 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے، 1 مرتبہ سورہ آل عمران کی 18 نمبر آیت شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اس آیت کی تلاوت کرے۔ استغفار بھی مناسب ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر بسا اوقات تمہارے پاس وقت ہے تو 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت بھی کرو، تو یہ بہت بہتر ہے۔ سونے سے پہلے انسان کو موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، چونکہ یہ جو نیند ہے یہ بھی موت صغیر ہے۔ پھر ان امور کو انجام دینے کے بعد اپنے ہاتھ کو
اپنے دائیں گال پر رکھو اور اس دائیں گال کو اپنے بستر پہ دائیں طرف منہ کر کے قبلہ رخ ہو کر ملا حسین کلیہ حمدانی کہتے ہیں کہ سو جاؤ، اور اس سونے سے پہلے اپنی وصیت سے غفلت نہ کی جائے۔ پھر ملا حسین کلیہ حمدانی کہتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ذکر یونسیہ جتنا ممکن ہو سکے اس ذکر یونسیہ کو پڑھو، یعنی عدد نہیں بیان کرے، تکرار کرو، ذکر یونسیہ کو اپنی زندگی کا ذکر اور ورد قرار دے دو، اور ہر وقت اس ذکر کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، خصوصاً رات کو سوتے وقت اس ذکر کی قراءت کرو، اور ہر شب رات کو 100 مرتبہ سورہ قدر پڑھو، اور ہر جمعرات کو دعائے کمیل کی تلاوت کیا کرو، مناجات خمسہ عشر، یہ انسان اپنے جو اس کی کیفیت ہے اس کیفیت سے متناسب جو مناجات ہے اس کو انسان قراءت کرے۔ مناجات مساقین، البتہ یہ اس فہرست میں نہیں ہے، مناجات تائبین، مناجات مفتقرین، مناجات مریدین، مناجات متوسلین، معتصمین، ان مناجات کی انسان یا باقی جو 15 کی 15 مناجات ہیں جو انسان کی کیفیت جس دعا میں انسان کا حال ہو اس دعا کی انسان قراءت کرے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ آلاف التحیت والثناء کی وہ دعائیں جو صحیفہ سجادیہ میں بیان کی گئی ہیں اور اوقات کی مناسبت سے ہیں، ہر وقت کی مناسبت سے، ہر مقام کی مناسبت سے ان دعاؤں پر بھی توجہ کی جائے۔ اب صبح کا بھی بیان کر دیا، رات کا بھی بیان کر دیا، عصر کا وقت آ گیا، اسے بیان کریں ملا حسین کلیہ حمدانی 70 مرتبہ استغفار کرو، 1 مرتبہ سبحان اللہ العظیم، اور پھر سبحان اللہ وبحمدہ کہو، اور استغفار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ طولانی سجدہ اگر اللہ کی بارگاہ میں انجام دے سکو تو بہت اچھا ہے۔ نماز میں جب تم قنوت کی حالت میں ہو تو اس دعائے قنوت کو طولانی کرو اور اپنی زندگی سے گناہوں کا خاتمہ کرو۔ یہ تمام وظائف ملا حسین کلیہ حمدانی نے ایسے طالبین سیر و سلوک کے لیے بیان کیے ہیں جو اللہ کی راہ میں سفر کرنا چاہتے ہیں۔ پس خلاصہ کلام، ایک ہے ترک گناہ، یہ بنیادی چیز ہے، دوسرا ہے اطاعت پروردگار، یہ، اور پھر اطاعت پروردگار میں یہ وظائف جو ملا حسین کلیہ حمدانی نے بیان کیے ہیں یہ نہایت اہمیت رکھتے ہیں۔ اس وظیفے کو اس کتاب عرفان اسلامی کی تلاش میں، کتاب تذکرۃ المتقین، اس میں ملا حسین کلیہ حمدانی کے جو وظائف ہیں اس میں سے 194 نمبر صفحے سے 199 نمبر صفحے سے اس اقتباس کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ پس ہم نے عرفان اسلامی کی تلاش میں آج ملا حسین کلیہ حمدانی کے دسترخوان سے بہت ہی اہم اور بہت ہی قیمتی نکات کو سیکھا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ملا حسین کلیہ حمدانی کی جانب سے، مرحوم آیت اللہ مصباحی یزدی کی جانب سے، بندہ حقیر کی جانب سے التماس دعا کا تقاضا ہے۔ آپ تمام مؤمنین ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دعا گو ہے خداوند متعال ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، ہم سب کو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا سچا سپاہی بننے کی توفیق دے۔ دعا گو ہے خداوند متعال امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔